اسی عدالت نے جس نے آج یہ فیصلہ دے دیا کہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے، وہ جج کی حیثیت سے یہ بتائے کہ جن لڑکوں نے اس لڑکی کو چھیڑا تھا اس کے خلاف کوئی آرڈر پاس کیا۔ آپ کسی گاؤں میں چلے جائیے، کسی دیہات میں جائیے اور کسی پرانے خاندان کے لوگ جائیے، بہویں اپنے سسر تک کو تو شکل نہیں دکھاتی ہیں، گھونگھٹ ڈالتی ہیں، چاہے کوئی کچھ کہے۔ میرا اعتماد تو اٹھ چکا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں انصاف ملے۔ اور وہ مدرسے جو زکوٰۃ و خیرات کے پیسوں سے چل رہے ہیں اور عیش ہو رہے ہیں، وہ اپنے دروازے کھولیں، انگریزی اور جدید تعلیم دیں ان کو۔ اور پرسنل لاء بورڈ کو چاہیے کہ پورے ہندوستان میں کا ایک آل انڈیا کنونشن کریں، کیونکہ تحفظ دین کے تحفظ کے لیے ہی پرسنل لاء بورڈ بنا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ اب سے تھوڑی دیر پہلے حجاب کو لے کر آیا ہے۔ 15 دن تک فیصلے کو محفوظ رکھا اور آج یہ فیصلہ سنایا گیا کہ حجاب اسلام کا انگ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی ہے، کیا اب اسلام میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اس کا فیصلہ اب کورٹ کرے گی۔ اس میں جس طرح سے علماء اکرام کی رائے لینی چاہیے تھی، قرآن اور حدیث میں جو اس کے بارے میں جو کہا گیا ہے اس کا کہیں نہ کہیں حوالہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جس طرح سے وکیلوں کے ذریعے اس پورے معاملے میں جرح کی گئی اور الیکشن ختم ہونے کے بعد اس فیصلے کو محفوظ رکھا گیا، 10 تاریخ کو رزلٹ آ گیا اور اس کے بعد آج فیصلہ سنایا گیا ہے، جس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی ہے کہ اب پوری طرح سے شریعت پر حملہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ممبر آف پارلیمنٹ ممبر آف پارلیمنٹ محمد ادیب صاحب ہے۔ ادیب صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ اب یہ کورٹ طے کرے گی کہ اسلام میں کیا جائز ہے کیا ناجائز؟ جی، افسوسناک بات ہے کہ عدالتیں اب اسلام کے اوپر انہوں نے فیصلے سنانے شروع کیے۔ بابری مسجد کا جب مسئلہ آیا تو کہا یہ آستھا ہے، اور جب مسلمانوں کی اپنی شریعت کا مسئلہ آیا تو ان کہا کہ نہیں، ہم جو بتا رہے ہیں وہ کریں گے، کیونکہ ہندوستان میں یہ جس طریقے کا مزاج بنا ہے، اب خود ہی اپنے مذہب کا وہ دیکھ لیں، انہوں نے اپنے مذہب میں بڑی چینجز لائے ہیں۔ وہ اب وشنو کی بات نہیں ہوتی ہے، اب کرشن کی بات نہیں ہوتی ہے، اب شیو کی بات نہیں ہوتی، اب برہما کی بات نہیں ہوتی، اندر کی بات نہیں ہوتی۔ ایک نیا مذہب انہوں نے تیار کیا، جے شری رام، اے ملیٹنٹ آرگنائزیشن۔ اپنے مذہب کے لیے تو ان کا یہ مسئلہ ہے، ہمارے مذہب میں بھی اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس کی توقع تو اس لیے تھی کہ جب الیکشن سے پہلے ججمنٹ کو روکا گیا اور پھر آج صبح اخبار میں یہ دیکھا تھا کہ صاحب ایک دفعہ 144 لگا دی ہے، پولیس الرٹ کر دی ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ بابری مسجد کے فیصلے سے پہلے بھی یہی کہا گیا تھا کہ الرٹ لگ گیا، فلاں ہو گیا، مطلب کلیئر تھا۔ لیکن آج کے دن میں یہ سمجھتا ہوں مسلمان کو آج کے دن یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آگے وہ کیا کرے گا۔ اب کوئی کل کی بات نہ کرے کہ اب کل فیصلہ ہوگا، آج یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ جس شخص کو بھی یہ خبر ملے کہ ہماری خواتین کے حجاب کے اوپر آگ لگی ہے، ابھی تو اسکول کا مسئلہ ہے، سڑکوں پہ روکیں گے اور سڑکوں پہ منع کریں گے۔ اسی عدالت نے جس نے آج یہ فیصلہ دے دیا کہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے، وہ جج کی حیثیت سے یہ بتائے کہ جن لڑکوں نے اس لڑکی کو چھیڑا تھا اس کے خلاف کوئی آرڈر پاس کیا۔ قانون تو موجود ہے نا کہ آپ لڑکی کو نہیں چھیڑ سکتے، قانون تو موجود ہے کہ آپ لڑکیوں کے ہاسٹل میں لڑکے نہیں گھس سکتے، اور قانون کے خلاف کیا کہتے ہیں جھنڈا اتار دیا، ترنگا اس پہ وہ لگا دیا، اس پہ تو کوئی نہیں فیصلہ ہوا۔ لڑکے وہاں گیروا اسکارف ڈال کے گھوم کے ناچ رہے ہیں، اس پہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ فیصلہ ہمارے اوپر ہوگا کہ ہم یہ انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہیں سب کے سب۔ یہ جو افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو پڑھ لکھ لیتا ہے ہمارا ہندو بھائی، وہ کمپلیکس میں چلا جاتا ہے، اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو کہیں بھی رہیں ایک رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں، ایک طریقے سے پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں، ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟
بھائی ہمارے یہاں تو یہ سب کچھ ہو نہیں رہا. تو یہ اس کمپلیکس میں آ کے یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. لیکن میں آج کے دن آپ کے چینل کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے جو سمجھ رہے ہیں، آج کے دن یہ فیصلہ کریے، ہر ضلع میں، ہر قصبے میں اپنے اسکول کھولیے، اور وہ مدرسے جو زکوٰۃ و خیرات کے پیسوں سے چل رہے ہیں اور عیش ہو رہے ہیں، وہ اپنے دروازے کھولیں، انگریزی اور جدید تعلیم دیں ان کو. ہم کو چاہیے تھا کہ ہم اپنی اسکول، اپنے کالجز آج کے دن سے طے کر لیں، کم کھائیں، جو بھی خرچے ہوں کم کر سکتے ہیں آپ. ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اپنی خواتین، اپنی تہذیب، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے ہم کو اپنے ادارے آج فیصلہ کرنا چاہیے، چاہے جہاں پر بھی بیٹھے ہوں. آج طے کر لیں کہ میں اپنی جیب سے 100 روپے دوں گا، میں 1 لاکھ دوں گا، میں 1 روپیہ دوں گا، جتنی حیثیت ہے. اپنے اسکول کھولیے اور مدرسے والوں سے کہیے کہ خدا کے واسطے اگر یہ حرکتیں ہوئیں اور تم اپنے فتوے پاس کرتے رہے تو تباہ ہو جاؤ گے. کھول دو آدھا اسکول کہ یہاں ماڈرن جدید تعلیم ہوگی، جدید تعلیم سے ہی دنیا بدلے گی. اجے بھائی، جس طرح سے آپ نے کہا کہ آج دھارا 144 کئی ڈسٹرکٹ میں لگا دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے اسکولوں میں چھٹیاں کر دی گئی تھیں، تو کیا پہلے سے طے تھا اس طرح کا فیصلہ؟ دیکھیے، ان کو یہ خیال تھا کہ مسلمان شاید ریئیکٹ کرے گا. مسلمان تو آج کے دن ہندوستان میں دلت سے زیادہ خوف زدہ ہے. دلت پہ اتنے مظالم نہیں ہو رہے ہیں، دلت پہ انڈیویجول پہ کوئی مار پیٹ ہوتی ہے. ہمارے تو مذہب کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. الیکشن جیتنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ میاں کو کون کتنا ٹھیک کر سکتا ہے، اتنا ہی بڑا وہ دیش بھگ بنتا ہے. لیکن عدالتوں کا جو رویہ ہے، اب 370 کا ججمنٹ آنے سے پہلے وہ رکھا ہوا ہے. ایک فلم چلائی گئی کہ پورے ماحول کو زنگ آلود کر دیں، نفرت کی انتہا وہاں تک پہنچا دیں. اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ آستھا کی وجہ سے ججمنٹ ہو گیا، ہم دیکھتے رہ گئے. یہ میں تو چاہے کوئی کچھ کہے، میرا اعتماد تو اٹھ چکا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں انصاف ملے گا. تو ایسے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ برقعے کی جہاں تک تعلق ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلن میں نہیں ہے، لوگوں نے برقع اوڑھنا چھوڑ دیا ہے. 20% بھی بچیاں ہیں، سے بھی کم بچیاں ہیں جو برقع اوڑھتی ہیں. تو شاید اس وجہ سے کورٹ کو یہ لگا کہ یہ ابھی انگ نہیں ہے. دیکھیے، حجاب پارٹ آف اسلام ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اپنے جسم کو غیر مردوں سے محفوظ رکھو، حفاظت کرو. اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. کہیں چادر اوڑھی جاتی ہے، کہیں پورا برقع اور پوری نقاب ڈالی جاتی ہے. اور آج کے ماڈرن دور میں یورپ میں، امریکہ میں اور دوسری ملکوں میں، ایجپٹ میں، جتنے اور ایڈوانس کنٹریز ہیں، وہاں لڑکیاں کام بھی کر رہی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیشن بھی ہیں. وہ اپنے چہرے کو کھول کے رکھتی ہیں، باقی جسم کو اسی انداز سے جیسا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ذریعے پہنچایا ہے اس پہ عمل کرتی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ پارٹ نہیں ہے. تو اب جب اس طرح کی بات ہوگی تو پھر کچھ دنوں کے بعد یہ بھی کہیں گے کہ صاحب ختنہ از ناٹ اے پارٹ، اس کا کہیں ذکر نہیں، وہ بھی بند کر دیجئے، ویسے ہی گھومیے. تو یہ کوئی لمٹ نہیں رکھیں گے. اس کے لیے آپ کو، ہماری قوم کو یہ فیصلہ کریں. لیکن جو کالجز کھل رہے ہیں وہ تو کمانے کے لیے کھل رہے ہیں. جو کچھ لوگ کھول بھی رہے ہیں تو وہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں. یہ پیسہ کمانے کے لیے اسکول نہ کھولے جائیں. اگر ان سے ایفیلیشن نہیں ہوتا تو کرسچن اسکول کے ساتھ ایفیلیشن کریں. ان کا تعلیم معیار بھی اچھا ہے، ان کے ساتھ جائیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انڈر پروٹیسٹ اب ہر لڑکی کو حجاب پہننا چاہیے. بہت بڑی بات کہی ہے کہ ہر لڑکی کو حجاب پہننا چاہیے. لیکن کہیں نہ کہیں ایک بات یہ بھی کھڑی ہو رہی ہے کہ اس پورے معاملے میں جس طرح سے ریاکشن ہونا چاہیے، کیا ریاکشن ہونا چاہیے، خاص طور سے علماء اکرام کو کس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے اور کورٹ تک اپنی بات پہنچانی چاہیے کہ یہ اسلام میں ہے، اس کے لیے باقاعدہ قرآن اور احادیث جو ہیں وہ وہاں پر کوٹ کرنی چاہیے.
देखिए, अदालत का ये काम था कि वो जो लोग इस मज़हब से वाकिफ़ हैं या उसके उस्ताद रहे हैं या उसकी नॉलेज उनको है, उनसे रुजू करना चाहिए था। लेकिन वो करेंगे नहीं, इसलिए कि जब एक चीज़ तय है, जजमेंट अगर उनको देना था, ये 15 दिन पहले क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने नब्ज़ पकड़ी, और नब्ज़ ये पकड़ी कि 24 में कहीं ऐसा ना हो कि हम रह जाएं। अब जो ये यूपी और 5 स्टेट की इलेक्शन के बाद अब राज्यसभा भी मजबूत हो गई है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अब हमारे लिए बेहतर है कि हम ये जजमेंट दे दें। बिल्कुल कैलकुलेटेड जजमेंट है, और मैं तो हैरत ज़दा हूँ कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था तो उन्होंने कानून की बात नहीं की थी, आस्था के ऊपर कह दिया था, हम लोगों ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब ये भी यही तरीका होगा, लेकिन जिम्मेदारी सबसे बड़ी पर्सनल लॉ बोर्ड की बनती है, और पर्सनल लॉ बोर्ड को चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में का एक ऑल इंडिया कन्वेंशन करें, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही पर्सनल लॉ बोर्ड बना है, और उनको एक कॉल देनी चाहिए। हालांकि मुझसे पर्सनल लॉ बोर्ड वाले नाराज़ भी होंगे कि ऐसा बयान क्यों दिया, लेकिन अगर ऐसा बयान नहीं वो लोग काम करते हैं तो मैं समझता हूँ पर्सनल लॉ बोर्ड की अहमियत भी ख़त्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसको ये मानकर चलें कि यकसा सिविल कोर्ट की तरफ ये एक कदम है सरकार का। ये तो टोटल इंटरफेरेंस है कि आपको जिस बात का कुरान ने हुक्म दिया है ख़वातीन के लिए, आप उससे उसको मुबर्रा कर रहे हैं कि ये तुम्हारा हिस्सा ही नहीं है, ये जो कुरान में लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, नौज़ुबिल्लाह। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि अगर मुसलमान और मुसलमान तंजीमें इसको दोनों हर तरह से लड़ना होगा। एक तो ये लड़ना है सुप्रीम कोर्ट जाएं और पूरे अवाम को इस पर करें, हिंदुस्तान के हर कोने पर एक मीटिंग करें और ये फैसला करें कि अब हम इनके स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाएंगे। मौलाना अली मियां का मुझे जुमला याद है, जब उन्होंने सरस्वती की वंदना का मसला उठाया था तो हज़रत मौलाना ने फरमाया था कि मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि स्कूल छोड़ दो, शायद वो वक्त आ गया है, अपने स्कूल बनाओ। ये नहीं कि अपने बच्चों को जाहिल रखना, अपने स्कूल बनाओ। और इनसे मैं तो हमेशा से एक ज़माने से कह रहा हूँ कि इलेक्शन से पीछा छुड़ाओ, वो भी किसी ने नहीं सुनी। आज भी कहता हूँ कि इनके स्कूलों से पीछा छुड़ाओ। आपको क्रिश्चियन स्कूल में कोई पाबंदी नहीं है, आप जाइए वहाँ पर, सिखों के स्कूलों उसमें जाइए, तो आपको अपने स्कूल बनाने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम जिम्मेदारी है और वो इसमें डिले न करें, 24 घंटे के अंदर कोई न कोई फैसला करके आवाम को बताएं। जी भाई, आखिरी सवाल करना चाहूँगा, अगर भारत की बात करें तो भारत की ये सभ्यता है, एक पर्दा, किसी भी मज़हब में ले लीजिए, चाहे हिंदुइज्म में देखें, आप सरदारों में देखिए, एक पर्दा है उनके यहाँ, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम दुश्मनी में इस तरह का एक्शन। आप किसी गांव में चले जाइए, किसी देहात में जाइए और किसी पुराने ख़ानदान के लोग जाइए, बहुएं अपने ससुर तक को तो शक्ल नहीं दिखाती हैं, घूंघट डालती हैं। लेकिन ये तो उस दौर में ले जा रहे हैं जहाँ खजुराहो की इमारतें बनी हुई हैं, वहाँ जाना चाहते हैं ये। आप कपड़े उतार के घूमें तो उस पर पाबंदी नहीं है, लेकिन आप जिस्म को ढक के जाएँ तो पाबंदी है। ये सब के सब एहसास कमतरी एक रगों में। मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं कि मेरे बहुत से पुराने बचपन के दोस्त, स्कूल के दोस्त, आज वो भी पढ़ लिख कर वो इसी अंदाज से सोच रहे हैं। तो नई जनरेशन को क्या कहें आपसे? नई जनरेशन तो जिस तरह से तैयार की जा रही है, और अब देखिए ना कि वो कश्मीर की एक फिल्म बनाकर इसी तरह की सब चीज़ें करके ये कुछ छोड़ेंगे नहीं इस मुल्क में। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अपना रास्ता तय करना चाहिए। शुक्रिया अदीब साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से अदीब साहब ने इस पूरे मामले को लेकर ये कहा, कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम
تنظیمیں جو ہیں خاص طور سے مسلم پرسنل لا بورڈ اس کو 24 گھنٹے کے اندر اس پر ایکشن لینا چاہیے، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بات اور آخر میں بتانا چاہوں گا، سپریم کورٹ ضرور جائیں گے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سی اے این آر سی کا معاملہ ابھی تک سپریم کورٹ میں لٹکا ہوا ہے۔ دلی فسادات کو لے کر بھی کچھ لوگ سپریم کورٹ میں گئے تھے، وہ بھی لٹکا ہوا ہے اور جس طرح سے یو اے پی اے میں ضمانت لوگوں کی 2 سال سے نہیں ہو پا رہی ہے، تو شاید اس کیس کو بھی لٹکا دیا جائے۔ اور اب جس طرح سے ہائی کورٹ کے ذریعے فیصلہ آ چکا ہے تو وہ نظیر بن جائے گا پورے دیش کے لیے۔ اب یہ دھیرے دھیرے دوسرے راجیوں میں بھی پھیلے گا، خاص طور سے جہاں پر بی جے پی کی سرکاریں ہیں ان اسکولوں میں بھی لاگو کرنے کی پوری طرح سے کوشش کی جائے گی۔ دلی سے کیمرہ پرسن ناظم کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد۔